اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت ہی مہربان ہے۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا؟ اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا؟ وتنسون انفسکم، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، اور تنسونا بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، حالانکہ انتم تم تتلونا پڑھتے ہو کتاب، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب۔ افلا تعقلون، کیا پھر نہیں تم عقل رکھتے؟ افلا، کیا پھر نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے، کیا پھر نہیں تم عقل رکھتے؟ کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، اور استعینوا تم مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ذریعے، والصلاة اور نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بلا شبہ وہ یقیناً بھاری ہے، اور انہا بلا شبہ وہ لَكَبِيرَةٌ یقیناً بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر علی الخاشعین عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں، یقیناً بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں۔ صبر اور نماز ہر اللہ والے کے دو بڑے ہتھیار ہیں۔ نماز کے ذریعے سے ایک مومن کا رابطہ و تعلق اللہ تعالیٰ سے استوار ہوتا ہے، جس سے اسے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ صبر کے ذریعے سے کردار کی پختگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کا اہتمام فرماتے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں اس بات کا کہ بلا شبہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے۔ الذین، وہ لوگ جو یظنون یقین رکھتے ہیں، انہم اس بات کا کہ بلا شبہ وہ ملاقو ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے۔ وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں اس بات کا کہ بلا شبہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بلا شبہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ، اور بلا شبہ وہ، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں، اور بلا شبہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ نماز کی پابندی عام لوگوں کے لیے گراں ہے، لیکن خشوع و خضوع کرنے والوں کے لیے یہ آسان ہے، بلکہ اطمینان اور راحت کا باعث ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ وہ جو قیامت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ گویا قیامت پر یقین اعمال خیر کو آسان کر دیتا ہے، اور آخرت سے بے فکری انسان کو بے عمل بلکہ بدعمل بنا دیتی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت، وہ جو میں نے انعام کی تم پر۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی وہ جو، انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر۔ اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت، وہ جو میں نے انعام کی تم پر۔
وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یقیناً میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر. وَأَنِّي، اور یقیناً میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی علی العالمین تمام جہانوں پر، اور یقیناً میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر. اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی. یہاں سے دوبارہ بنی اسرائیل کو وہ انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں جو ان پر کیے گئے، اور ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے، جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ سفارش قبول ہوگی، نہ معاوضہ دے کر چھٹکارا ہو سکے گا، نہ کوئی مددگار آگے آئے گا. ایک انعام یہ بیان فرمایا کہ ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی گئی، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے افضل العالمین ہونے کا یہ فضیلت بنو اسرائیل کو حاصل تھی، جو انہوں نے معصیت الہی کا ارتکاب کر کے گنوا لی، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر امت کے لقب سے نوازا گیا. اس میں اس امر پر تنبیہ ہے کہ انعامات الہی کسی خاص نسل کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ملتے ہیں، اور ایمان و عمل سے محرومی پر سلب کر لیے جاتے ہیں. یہود کو یہ دھوکہ بھی تھا کہ ہم تو اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، اس لیے مواخذہ آخرت سے محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں اللہ کے نافرمانوں کو کوئی سہارا نہیں دے سکے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرمائیں گے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور تم ڈرو اس دن سے کہ نہیں فائدہ دے گی کوئی جان کسی جان کو کچھ بھی. وَاتَّقُوا، اور تم ڈرو یوما اس دن سے کہ لا تجزی نہیں فائدہ دے گی نفسن کوئی جان ان نفسن کسی جان کو شیئا کچھ بھی، ولا یقبل منہا شفاعت، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش. ولا، اور نہ یقبل قبول کی جائے گی منہا اس سے شفاعت کوئی سفارش. ولا یؤخذ منہا عدل ولا ہم ینصرون، ولا، اور نہ یؤخذ لیا جائے گا منہا اس سے عدل کوئی بدلہ، ولا، اور نہ ہم وہ ینصرون مدد ہی کیے جائیں گے، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ وہ مدد ہی کیے جائیں گے. اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا، اور نہ ہی اس کی بابت کوئی سفارش قبول ہوگی، اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کا حکم دینے اور اس پر عمل کرنے، نماز اور صبر سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے، آخرت کی فکر کرنے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت والے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے. آمین. صدق اللہ العظیم.